میں اپنے معزز ممبران سے کہوں گا کہ تھوڑی سی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ دیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹ پہ. اور میں چاہوں گا میرے اپوزیشن کے دوست چترالی صاحب بھی ہیں, اپنا مہر صاحب بھی ہیں, اور باقی جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو ذرا غور سے سنیں, کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے, پاکستان کے وقار کی بات ہے, اور پاکستان کو نقصان سے بچانے کی بات ہے, جو کہ ہم سب کے دل کے قریب ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا کامنٹ ضرور کریں. چند دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو ہوا تھا, میں وہ ٹی وی انٹرویو اسپیکر صاحب آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ عمران نیازی نے, چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹی وی انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ذرا وہ پڑھتا ہوں, تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کروں گا, اور پھر ایک قرارداد پیش کرنا چاہوں گا جو میں شروع کروں گا اپوزیشن سے سائن کرانے کے لیے, اور پھر باقی دوستوں سے بھی سائن کراؤں گا. انہوں نے فرمایا تھا, اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو میں تحریری ضمانت دے سکتا ہوں کہ پاک افواج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی, جو کہ نہ صرف قابل مذمت ہے, مطلب وہ پورے ادارے کی تباہی کی بات کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی سیٹ کی خاطر. یہ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک جماعت کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اگر درست فیصلے نہ کیے تو تحریری ضمانت دیتا ہوں کہ پاک فوج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی. یہودیوں سے کنیکشن خان صاحب کا اور پاک افواج پہ الزام یہ دھر رہے ہیں. انہوں نے, کس نے زیک گولڈ سمتھ کی جا کے الیکشن کیمپین کی تھی جو ایک یہودی ہے, اور کس کے خلاف؟ ایک پاکستانی مسلمان صادق کے خلاف جو میئر کا الیکشن تھا. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور پاکستان ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی. ان کو سوچنے سمجھنے سے پہلے, یہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اقتدار کی ہوس میں اتنا زیادہ ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں, انہوں نے تو ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ یہاں اقتدار اپنے بچانے کی خاطر, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اس کو طول دی کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, اس میں دن مل جائیں, گھنٹے مل جائیں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور ہاؤس میں آ کے بیٹھتے رہے. یہ اقتدار عزت سے ملتا ہے, اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا جاتا. اور پھر اس اقتدار کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے, یہ اپنی افواج کو, ایٹمی طاقت کو تباہ اور بربادی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. آگے سنیے, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی, اور مزید یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے میرے دوست, یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بیان دینے سے پہلے کم از کم یہ کہا ہوتا کہ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ. مگر پھر میں کہتا ہوں اسپیکر صاحب, یہ اقتدار کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے بڑے 3 باتیں کر گئے کہ نقصان فوج کو پہنچے گا, افواج پاکستان کو, جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جنہوں نے دہشت گردی میں بے شمار جانوں کا نذرانہ دیا, اور پاکستان کی ایٹمی طاقت جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی اور نواز شریف نے پائے تکمیل تک رائے, اس کو بھی یہ دینا چاہتے ہیں. اب تو مجھے یہ بھی فکر ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینے چاہیے. پھر کہتے ہیں پاکستان کا ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ایک نقشہ پھرتا تھا کہ پاکستان کے اتنے حصے ہوں گے. یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو لگتا ہے کہ وہ تحریر انہوں نے کی تھی, وہ نقشے انہوں نے بنائے تھے, عمران نیازی نے بنائے تھے. یہ باتیں کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. اب میں آج یہ سوچتا ہوں, جب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے مجھے خودکشی کر لینی چاہیے,
خودکشی گناہ ہے، جرم ہے، کوئی معافی نہیں، مگر کاش انہوں نے خودکشی کر لی ہوتی، آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے ہوتے اور یہ بیان دینے سے پہلے بھی خودکشی کر لی ہوتی۔ اسپیکر صاحب، یہ کہاں سے سیاست پاکستان کی جا رہی ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جو ہر پاکستانی کے دل پہ تیر کی طرح چبھتے ہیں۔ یہ وہ بیانات ہیں جس سے ہر پاکستانی کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے بیان تو یہ دینا چاہیے تھا کہ افواج پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کی تابع ہو جائے، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ باتیں کریں جو انہوں نے اب کی۔ ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو پورا پاکستان ایٹمی طاقت کی دفاع کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت نہیں رہے گی۔ پھر وہ بات کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے 3 کی فگر کہاں سے لے کے آئی؟ یہ پرانے نقشے جو انہوں نے وہاں بیٹھ کے بنائے تھے۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے حکیم سعید نے جو اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ آئے گا، جس ایجنڈے پہ آئے گا یہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کے لیے آئی۔ حکیم سعید کی کتاب آج سے 20 سال پرانی، پروفیسر اسرار نے کیا کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنڈے پہ عمران خان پاکستان آئے گا۔ پروفیسر اسرار کو تو نہیں پتا تھا، کسی کو اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان بھی کبھی اقتدار میں آئے گا۔ اور میں ان سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اس کی دفاع کرتے ہیں کہ کیا یہ تینوں چیزیں دفاع کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کیا عمران خان کی سیاست تمہیں پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے، اپنی جماعتوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے قائدین، ہمیں اپنی جماعتیں بہت عزیز ہیں، مگر اسلام کے مذہب سے اور پاکستان سے زیادہ کوئی چیز مقدم نہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے پسینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، کمزور گفتگو کی، جنہوں نے اینٹی پاکستان گفتگو کی، اینٹی آرمڈ فورسز گفتگو کی، اینٹی پاکستان کی ایٹمی طاقت کی گفتگو کی، اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے پاکستان کے ٹکڑوں کے بات چلی گئی صرف ایک کرسی کی خاطر کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے پاس اقتدار جائے تو وہ غلط ہے اور صرف ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ایک لیٹر کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ کوئی اور چیز چلاتے ہیں، ہر ہفتے ان یو ٹرن لے کے کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں چلے گی، اور میں چاہوں گا کہ اس اقتدار جس کی خاطر یہ اندھے ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک قرارداد لے کے آئیں، اور یہ قرارداد میں جو چاہ رہا ہوں اس میں چاہوں گا کہ میرے سارے کولیگز جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ اس ریزولوشن کو سائن کریں، اور جو نہیں سائن کرتا تو مجھے لگے گا، میں ان پہ الزام نہیں کہتا، سب محب وطن پاکستانی اس ہاؤس میں بیٹھے، مگر مجھے لگے گا کہ وہ پھر عمران خان کی گفتگو سے ایگری کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ریزولوشن پڑھنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا اس کے اوپر سب کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کے اوپر گفتگو کریں اور بات کریں۔ جی جناب، پیش کیا جائے۔ میں نے بنائی ہے ریزولوشن، آپ سن لیجئے، پہلے سن لیں۔ اگر پاکستان کی خاطر اس میں ترمیم کرنی ہوگی تو آپ کریں سر آنکھوں پہ۔ یہ ایوان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد نیازی کے ٹی وی انٹرویو میں دی گئی اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلہ نہ کیے تو میں تحریری ضمانت دے سکتا ہوں کہ پاک فوج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور مزید یہ کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ ایوان اس امر سے
بخوبی واقف ہے کہ نہ صرف پاک فوج اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے تحت سر انجام دے رہی ہے بلکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی دفاع کی ضامن ہے۔ پاک فوج کی ملکی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات ہیں۔ پاکستان فوج کے افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ ایوان بہادر فوج کو ملک کی دفاع کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان عمران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ سابق وزیر اعظم، دل نہیں چاہتا ان کو سابق وزیر اعظم بھی کہوں، جس نے حلف اٹھایا ہو پاکستان کی دفاع کرنے کا، وہ ایسا بیان دے رہا ہو، مگر چونکہ وہ ہیں ایک حقیقت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائے، کیونکہ ان کا یہ بیان پاکستان کی سالمیت، یکجہتی، جو کہ ہم اپنے حلف میں پڑھتے ہیں، سالمیت، یکجہتی اور ایٹمی پروگرام پر براہ راست اثر انداز نہ ہو سکے۔ میں آپ سے چاہوں گا اس کو پٹ کریں اور پھر اس پہ ڈسکشن کرائیں، اور اس پہ جو دوست سائن کرنا پڑے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو نہ سائن کرنا پڑے وہ اس کی ضرور ہمیں دلائل دیں۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ Now I put the resolution to the House. جی سردار ایاز صادق صاحب۔ جی میرے کولیگز کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکافی ہے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کرانا چاہتے ہیں، اور ایک اور اچھا نہیں، وہ دوسری توہین رسالت کی یہ بات کر رہے ہیں، پہلے یہ کر لیں پھر توہین رسالت والی پہ بھی بات کریں گے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. ہاں جی، یہ تو آئٹم کون سا؟ دوسری ریزولوشن کون موو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جناب غوث بخش خان مہر صاحب۔ سر یہ ایک ریزولوشن ہاؤس میں پاس کرنے کے لیے آپ نے پیش کی ہے اور پاس بھی ہوئی ہے۔ ہم اس ہاؤس میں، صوبے کے ہاؤس میں سنتے آ رہے ہیں اس بندے نے ملک